پرویز ہد بھائی خوش آمدید. تھینک یو. ہے کہ نہیں یہ جادو؟ اگر 100 سال پہلے کوئی شخص اس کو لے کر وہی کام کرتا جو آج ہم روزمرہ کرتے ہیں تو کیا لوگ چونک نہ جاتے کہ یہ جادو ہے؟ ہے تو جادو. اس میں کوئی جن نہیں ہے, کوئی اس میں باہر کی چیز نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے. اس میں فزکس کے سادہ اصول کار فرما ہیں, وہ جو ہم نے گزشتہ 400 سال سے ڈھونڈے اور جن کو پھر ہم آج پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں اور جس پر تحقیق کرتے ہیں. لیکن خاص طور پر جو 100 سال پہلے کوانٹم میکینکس کا مضمون ایجاد ہوا, جس سے ہم نے یہ جانا کہ الیکٹرانز ایک مٹیریل میں سے کس طرح سے حرکت کرتے ہیں, پھر اس سے ہم نے ٹرانزسٹر بنایا, اس سے پھر انٹیگریٹڈ سرکٹس بنے, اس سے پھر یہ ہوا وہ ہوا. لیکن یہ سب انتہائی سادہ اصول ہیں جو ہم دریافت کرتے ہیں, ایجاد کرتے ہیں اور پھر ان کو بروئے کار لاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے بھی اور برے نقصان کے لیے بھی. دونوں ہوتا ہے. سائنس کا اطلاق جہاں ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوا ہے, نقصانات بھی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا سائنس انسان کی ترقی کی بنیاد ہے, اس میں فائدے بھی بہت ہوئے ہیں. یہ عقلی سوچ ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کائنات کس چیز کی بنی ہوئی ہے, کیسے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور ہمیں کیا کیا اس سے فائدے ہو سکتے ہیں معلومات میں. آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں, وہ بھی کام آپ کا عقلی سوچ پہ مبنی ہے. اس قسم کے ماحول میں پرویز ہد بھائی عقلی سوچ کا استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں جس طرح کہ آپ نے ساری زندگی بتا دی اپنی عقلی سوچ پہ قائم رہے ہیں, جد و جہد کی ہے نہ صرف تعلیم کے لیے بلکہ سماج کے لیے بھی, تو کیا پایا اور کیا کھویا؟ اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں. دیکھیے تمام انسانی تہذیب عقلی سوچ کے اوپر استوار ہے, اس پر بنی ہے. آپ نے کہا کہ اس کی تاریخ پرانی ہے. ہاں, اس کی تاریخ جہاں تک ہم جانتے ہیں کم از کم 6000 سال پرانی ہے. بابل کے زمانے سے شروع ہوتی ہے, قدیم مصر, پھر اس کے بعد چین, ہند, اس کے بعد یونان, اس کے بعد مسلمان. اور مسلمانوں میں سائنس ٹھیک ٹھاک اچھی رہی تھی 4 صدیوں تک, 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک. اس کے بعد وہ زوال پذیر ہوئی اور اس کے بعد پھر مغرب نے سائنس کو آگے بڑھایا, یہاں تک بڑھایا کہ اب ہماری زندگی کا پورا دار و مدار سائنس کے اوپر ہے. موبائل کی مثال آپ نے دی, وہ تو ایک چھوٹی مثال ہے. آپ دیکھیں اپنے اطراف میں, ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, جہازوں میں کرتے ہیں, ہم اب خلا میں چاند کیا مریخ تک جا چکے ہیں. ہم اب بہت طویل زندگیاں گزارتے ہیں. پہلے تو کوئی 50 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, کہتے ہیں کہ بڈھا ہو گیا. اب لوگ 80-90 تک جیتے ہیں. کیا یہ سب سائنس کا کمال ہے. سائنس کی تعلیم ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے کہ اس کے بغیر ایک جدید معاشرہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری یہ کہ دیکھیں انسان ذی شعور ہے نا, وہ ادراک رکھتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات کب وجود میں آئی, کیسے وجود میں آئی, اس کے اندر کیا کچھ ہے, ستارے, کہکشاں, اس میں یہ کن اجزاء کی بنی ہوئی ہے. ادھر ایٹم ہے, ادھر مولیکیول ہیں, لیکن ایٹم کے بیچ میں بھی چھوٹے ذرے ہیں اور میرا کام ان سے متعلق ہے جو کوارکس کہلاتے ہیں. اس پہ آپ نے بہت ریسرچ کی ہے اور آپ MIT کے اور بہترین امریکہ کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ نے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کی, عقلی سوچ پہ بنیاد رکھ کے اس کی آپ نے تعلیم دینے کی کوشش کی. کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پرویز؟ تو ایسے ہوتا ہی ہے. 50 سال میں نے اس پہ لگائے, مزید 50 سال لگا دوں گا, ایسی کیا بات ہے. اتنی لمبی عمر انشاءاللہ سائنس کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی سے پانی ہے آپ نے. ہاں دیکھیے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن آج ہم لمبی زندگیاں سائنس کی وجہ سے گزارتے ہیں, ہم جیتے ہیں سائنس کی وجہ سے. اگر یہ سائنس آپ ختم کر دیں تو آپ کے سارے ہسپتال یہاں نہیں ہوں گے, ادویات نہیں ہوں گی. ادویات نہیں ہوں گی,
اینٹی بایوٹک ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس سے پہلے لوگ فلو سے مر جایا کرتے تھے. ہاں لیکن سائنس کے نقصانات بھی تو ہوئے ہیں. بڑے نقصانات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایٹم بم ہم بنایا ہے، پہلے امریکہ نے، پھر 10 اور ملکوں نے. اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال بھی کیا ہے. ہاں بالکل. ناگاساکی اور ہیروشیما پہ دوسری جنگ عظیم میں، جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد، جبکہ ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بربادی کی. وہ بات پرانی ہے. آج آپ دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، جس کے اوپر نہ دل روتا ہے، ہم بے بس ہیں. وہ کیوں ہم بے بس کیوں ہیں؟ 8 ملین اسرائیلی پورے عرب پر کیوں قابض ہیں؟ انہیں جکڑ کے رکھے ہوئے، ان کی چوں تک نہیں نکلتی ہے، مارے جا رہے ہیں. تقریباً 40,000 لوگوں کو انہوں نے وہاں پر فنا کر دیا. اور یہ ہماری بچے بوڑھے سب، یہ ہمارے سامنے ٹی وی پر ہر ایک جانتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سائنس ہے، ان کے پاس عقل ہے. یہ عقل کے استعمال سے وہ وہاں تک پہنچے. یہ دیکھیں اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ملین، 7 ملین. ایسے 2.5 اسرائیل آپ صرف کراچی شہر کے اندر بسا سکتے ہیں. مگر they have science. ان کا بچہ آپ دیکھیں ایک سائنسدان ہے، تعلیم یافتہ سائنسدان. بے شک وہ فزیکل سائنسز کا نہ ہو، وہ سوشل سائنس کا ہو، وہ جس شعبے میں بھی ہے وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی بقا اسی میں ہے. آپ جب اسٹوڈنٹ تھے لیٹ 60s اور ارلی 70s میں امریکہ میں، MIT میں آپ سائنس پڑھ رہے تھے، اس وقت ویتنام میں امریکہ دوبارہ ظلم اور تشدد کر رہا تھا اور جنگ کر رہا تھا. اس کے خلاف آپ نے وہاں مظاہرے بھی کیے، آپ نے لوگوں کو آرگنائز بھی کیا. اور جب ہینوئے پہ بومنگ شروع ہوئی تو مجھے یاد ہے آپ کی میں نے تحریر کہیں پڑھی، آپ نے کہا کہ اس دن میں ٹپ ٹپ آنسوؤں سے رویا اور میرا دل ٹوٹا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا. جی. اور آپ امریکہ چھوڑ کے پاکستان چلے آئے. بلکہ آپ نے پاکستان ایمبیسی میں اپلائی کیا، وہاں پر ایک قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک جاب ایڈورٹائز تھا. انہوں نے آپ سے پوچھا کتنی تنخواہ چاہیے، آپ نے کہا جتنی کافی ہو میرے لیے. انہوں نے کہا یو گاٹ دا جاب، کم ان، اور کوئی سوال ہی نہیں. تو بتائیے کہ مگر ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں. اس وقت میری داڑھی تھی، مونچھ نہیں تھی. تو میں جیسے ہی وائس چانسلر کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ بندہ تو یہاں نہیں چل سکتا، اس کو نہیں آنے دینا ہے. تو کیوں؟ اس نے پھر لکھ کر دیا، ڈاکٹر کنیز یوسف وائس چانسلر نے لکھ کر دیا، ٹو می ہدبائی سیمز این ایجنٹ آف دا CIA. He seems to be a member of the Jamaat and in the pay of CIA. وہ تو بڑی کوالیفیکیشنز پھر بن گئی بعد میں پاکستان میں. دونوں بڑی کوالیفیکیشنز بن گئی. اس وقت 70s میں یہ ڈسکوالیفیکیشن تھی. ہاں جی، ذرا یہ پیچیدہ مسئلہ تھا. جو ہماری یونیورسٹیوں میں بھرتیاں ہوتی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے، پہلے بھی اور آج بھی. تو انہوں نے یہ سوچ کر مجھے بھرتی کیا تھا امریکہ میں کہ میں لیفٹسٹ ہوں. یہاں جب وائس چانسلر نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو جماعت اسلامی کا ہے، اسے یہاں نہیں ٹکنے دینا. But she shouldn't have judged the book by its cover. Yeah. You have been a committed leftist and a committed social reformer and activist all your life, all your working life. یہ بتائیے کہ سائنس پڑھانے میں یونیورسٹی میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ 2, 3, 4 الگ قسم کی مشکلات، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں اسٹوڈنٹس میں محنت کرنے کی روایت نہیں ہے. ٹیچرز میں پڑھانے ایمانداری تندہی سے پڑھانے کی خواہش نہیں ہے، وہ روایت نہیں ہے. وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں، اپنے مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے پیار نہیں کر سکتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی مضمون کو تب آپ اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس سے پیار کرتے ہوں، اس کے بغیر نہیں.